الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت عتيق الله من النار زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار سبحان اللہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے خالق نے اگر ہستی سرور کو سنوارا حافظہ خالق نے اگر ہستی سرور کو سنوارا اصحاب کے دل محمد نے سوارے نماز والا درود شریف پر معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین تقریباً 2-2.5 سال کے بعد دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تسا حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی
دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ برادر مکرم عاشق رسول عاشق صحابہ اہل بیت سرمایہ اہل سنت عظیم مجاہد جناب حافظ ظفیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی پرخلوص محبت بری دعوت تے میری اور حضرت شاہ صاحب دی حاضری ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں دنیا دے چکراں تو فارغ کر کے بیت اللہ دے چکراں لے قبول کر. آمین. میرا بیان انشاءاللہ العزیز اس گل تے ہوئے گا کہ صداقت نبوت دے نال پھر سن لو. میرا بیان انشاءاللہ اس گل تے ہوئے گا نبوت صداقت دے نال نال، نبوت صداقت دے دروازے تے، نبوت صداقت دے کندیاں تے، نبوت صداقت دی گود دے اندر، نبوت اور صداقت غار دے اندر، نبوت اور صداقت مزار دے اندر، نبوت اور صداقت جنت الفردوس. سبحان اللہ. مکہ معظمہ دے اندر ایک جگہ ہے جنہوں دار الندوہ آکھیا جاندہ، میٹنگ ہال سمجھ لو. اے دے اندر بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے اور مشورہ شروع ہو گیا کہ آمنہ دلال دے بارے چ سوچو، جتنا اسی دبا رہے ہیں اتنا ہی بڑھ رہے ہیں. اے دے کلمہ پڑھن والے نو جتنیاں سزاواں دتیاں جاندیاں نے او مارا کھا کے بھی آکھدے نے مکے دے چودھریو جتنیاں تہاڈیاں جفاواں وددیاں جان گیاں ساڈے سینے چ اتنیاں محمد دیاں وفاواں وددیاں. سبحان اللہ. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. سبحان اللہ. سوچو یار بیٹھ کے کافران دے اندروں ایک بولیا میرا مشورہ ہے آمنہ دے لال نو اونٹنی دے نال بند دیو، مکہ معظمہ تو باہر کٹ دیو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بڑا کافر بولیا ابو جہل. انہیں کہا مشورہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں کہ اللہ نے حضور نو حسن کیسا عطا کیتا. سبحان اللہ. کچھ لوگ دے حسن و جمال نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لین گے، کچھ دا میٹھا کلام سن کے کلمہ پڑھ لین. سبحان اللہ. یہ جائے گا کلہ لیکن آئے گا پورا لشکر لے کے. یہ مشورہ غلط. دوسرا کافر بولیا میرا مشورہ ہے کہ کمرے چ بند کر دیو، روشن دان دے ذریعے تھوڑا بہت کھانا پہنچا دیو، اندر ہی علیاذ باللہ ختم ہو جانے گے. کافران دا سردار بولیا تو انہوں میں دعوت فکر دے. کافران دا سردار کہنے لگا مشورہ غلط. انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں کہ حضور نو رب نے شاگرد کیسے عطا کیتے نے، مرید کیسے عطا کیتے نے. اے وہ دودھ پین والے مجنو نہیں، وہ خون دین والے نے. اور نبوت دیاں خشبواں سونگ سونگ کے اس بند کمرے چو محمد نو کڑ کے لے جا. اس لئے تے میں آخدہ شاہ صاحب واللہ باللہ تاللہ میں کروڑ مرتبہ قسم اٹھا کے آخدہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے پیغمبر نو بھی اللہ نے ایسے وفادار ساتھی نہیں عطا کیتے جیسے رب نے محمد نو عطا کیتے. کافرہ دا سردار بولے ابو جہل. انہیں کہا میرا مشورہ ہے کہ ہر قبیلے دا ایک جوان آئے اسلحہ لے کے آئے، آج رات ہی حضور نو ختم کر. بند کمرے دے اندر مشورہ سی، اندر کوئی جا نہیں سکتا، اندروں باہر کوئی آ نہیں سکتا. میرا مشورہ ہے. انہوں نے کہا جناب بالکل ٹھیک. مشورہ ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل. فرمایا بند کمرے دے اندر جیڑا مشورہ پاس ہو گیا ہے میرے محمد نو جا کے کر دے اندر اطلاع کر کے آ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ.
بند کمرے دے اندر جیڑا مشورہ اللہ نے حضور نو اطلاع کر دیتے، دشمن کی کر سکتا جدو دوستی مہربان ہوئے اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دشمن اگر طاقتور ہے بچان والا بھی طاقتور ہے، اور موت دے فیصلے فرشاں تے نہیں ہوندے، موت دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے۔ جدوں اللہ نے حضور نو اطلاع کر دیتی کہ اے مشورہ پاس ہو گیا ہے، شام دا وقت ہویا ہے، 100 کافر نے آ کے حضور دے گھر دا گھیرا پا لیا۔ سمجھ آ رہی پنجابی؟ بولو تے صحیح۔ سبحان اللہ۔ محاصرہ کر لیا، گھیرا پا لیا، کفر بار، اسلام اندر، 100 بار 2 اندر، کئی خداواں تے بھروسہ کرن والے 100 باہر، ایک رب دی ذات تے بھروسہ کرن والے 2 اندر نے، نبی و علی اندر، 100 کافر بار، ساری رات کھڑے رہے، بھئی ٹپ جاؤ، کوئی اونچی دیوار تے نہیں، چھال مارو نبی دے گھر چلے جاؤ۔ آواز آندی ہے خبردار خبردار، کر مصطفیٰ دے پیرا خدا دے۔ ساری رات کھڑے رہے، اندر نہ جا سکے۔ پھر میں لگا کہ حضور کے گھر کے اندر ظلم اور زیادتی کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، دھوس اور دھاندلی کے ساتھ نبی کے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا، شمشیر سے کوئی نبی کے گھر نہیں جا سکتا، طاقت کے ذریعے کوئی نبی کے گھر نہیں جا سکتا۔ نبی کے گھر میں وہ جا سکتا ہے جس کے پاس یا صداقت کا ٹکٹ ہوگا یا عدالت کا ٹکٹ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ نہ اس دور کا گیا نہ اس دور کا گیا۔ ساری رات کھڑے رہے، اندر نہ جا سکے۔ شیر خدا نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا اور عرض کیا حضور یہ تو آ گئے ہیں، یہ تو آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے ہی آ چکا ہے۔ شیر خدا نے عرض کی تا حضور آ گئے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اے تے ہن آئے نے، بچان والا پہلے ہی آ گیا۔ پھر شیر خدا نے عرض کیتا حضور اے چاروں پاسے نے، فرمایا بچان والا بھی ہر پاسے موجود ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، نال یقین کمال مکمل کہ اے گل ثابت ہوئی، دو ہی جہانی حاضر ناظر تے اللہ باج نہ کوئی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ 100 کافر باہر آ کر کھڑے ہو گئے، جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں، میں آمدن کبھی کبھی ایسا جملہ کہتا ہوں، جڑے مینوں قتل کرنے آئے نا، یا اللہ انہاں دی امانتاں تے میرے کول، انہاں دی امانتاں تے میرے کول نے، میں انہاں دی امانتاں دا کی کر رہا۔ آواز آئی امانتاں علی دے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی تے ہن اہل علم نو میں آکھاں گا، نبی تے مشکل وقت بھی آوے، وہ تے کافران دی امانت چ خیانت نہیں کردا۔ اگر خلافت علی دا حق سی تے صدیق نو کیویں دے گیا؟ سبحان اللہ۔ علی دے حوالے کر دیو۔ شور مچ گیا، لگا میں جملہ کہیں، شور برپا ہو گیا۔ دیکھو جی شیر خدا دے کول امانتاں، جے دے کول دنیا دی امانتاں او بھی ساڈا پیر، جے دے کول اللہ دی آخری امانت سی او بھی ساڈا پیر، جینو چادر مل گئی او بھی ساڈا پیر ہے، جنہاں نو سبز روزہ مل گیا او بھی ساڈے پیر نے۔ سبحان اللہ۔ جنہاں نو بستر مل گیا، جینو بستر مل گیا او بھی ساڈا پیر، جیدی گود نبوت دا بستر بن گئی او بھی ساڈا پیر ہے، جیڑا دنیا دی امانتاں دی حفاظت کر رہے ہیں او بھی ساڈا پیر ہے، جیڑا اللہ دی آخری امانت دی حفاظت کر رہے ہیں او بھی ساڈا پیر ہے۔ شیر خدا نجف اشرف دے اندروں قیامت والے دن اٹھن گے، ابو بکر و عمر محمد دے روزے چور۔ سبحان اللہ۔
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. سبحان اللہ. میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا ورنہ میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو جگانے کے لیے. توجہ میری طرف. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں. جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. پھر کہو سبحان اللہ. ہم مانتے ہیں حضرت علی کے حوالے کر دو. یا اللہ میں کدھر جاؤں؟ فرمایا تسی او دے بوئے تے جاؤ جڑا سب تو پہلا تواڈے بوئے تے آیا سی. سبحان اللہ. تواڈا نام کی؟ جا سب اچھی کہو سبحان اللہ. یا اللہ میں کتھے جاؤں؟ اتھے جاؤ جڑا سب تو پہلا تواڈے دروازے تے آیا سی. پھر آپ میرا موضوع سمجھے. نبوت صداقت دے نال، نبوت صداقت دے در تے، نبوت صداقت دے قرار ہی. ہم ذرا توجہ کرنا. یا اللہ کلے ہی جاؤں یا شیر خدا نو نال لے جاؤں؟ نہیں سمجھے. سبحان اللہ. 100 کافر باہر تلواراں لے کے کھڑے نے، برچھے لے کے کھڑے نے، خنجر لے کے کھڑے نے، 2 اندر نے. یا اللہ میں کلے ہی جاواں یا نال لے کے جاواں؟ سن لینا حافظ ظفیر صاحب، اللہ فرماندے نے سونیا کلے ہی باہر نکل تاکہ لوگاں دا عقیدہ بن جاوے. اگر تو اج مشکل دے وقت علی نو نال لے گیا تے لوگ کہن گے نبی تے مشکل وقت آیا مشکل کشا نو نال لے گیا. میں دسنا چاہنا کہ مشکل کشا او ہوندا ہے جیڑا ابراہیم نو اگ تو بچا لیندا ہے، اسماعیل نو چھری دے تھلے بچا لیندا ہے. اور مشکل کشا او ہوندا ہے جیڑا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ بچا لیندا ہے، ایوب نو شفا عطا کر دیندا ہے، یعقوب علیہ السلام نو بینائی عطا کردا ہے، یوسف نو رہائی عطا کردا ہے، عیسیٰ نو مسیحائی عطا کردا ہے. مشکل کشا او ہوندا ہے جیڑا محمد نو تلواراں چوں بچا لیندا ہے. ماشاءاللہ. کلے ہی جاؤ، کلے ہی جاؤ. شور نہ مچ جاوے کہ مشکل کشا نو نال لے گیا. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. سارے بولو اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ آواز آئے تو میں اگلا سنو. سبحان اللہ. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول، میں نے مقصد کی طرف جانا ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. حافظہ میں مقصد کی طرف. انبیاء اولیاء، یہ 5 طبقے ہیں. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گئی، مصیبت آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ سمجھ آ گئی؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. اب باہر نکلنے لگے. وہ 100 آدمی باہر کھڑا ہے تلواریں لے کر. یا اللہ ان کے مقابلے میں پہلوان لائے گا، ان کے مقابلے میں شیر آئیں گے، ان کے مقابلے میں جنات آئیں گے، یا اللہ ان کے مقابلے میں انسان آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں آج اپنی قدرتاں دا مظاہرہ کرنا ہے میرے محبوب. مٹھی دے اندر مٹی لے لا، مٹی اینا وال سٹنا تیرا کام تے قیامت تک انیا کر دینا میرا. سبحان اللہ. باہر نکلے
مٹی گرائی، آنکھوں کے اندر پڑی، حضور نکل گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے ابو بکر صدیق کا گھر بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھنا ذرا، گھر سے نکلے وہ سیدھے گئے، وہ جا رہے ہیں، وہ محلہ صدیق آباد آ گیا، وہ کونے کے اندر ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ میری طرف اس طرح کھڑکایا، رات کا وقت جدوں کھڑکایا کر اٹھ کے ٹور گئے، حالے بھی نہیں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر اٹھ کے ٹور پہ۔ بچی کہنے لگی ابا جان پوچھتے لو بوئے تے کون کھڑوتا ہے، رات دا وقت ہے، حالات بڑے خراب نے، پورا مکہ دشمن ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، تسی پوچھتے لو بوئے تے کون کھڑوتا ہے۔ ہن اے میرا جملہ سن کے آخر دے اندر بیٹھن والا بھی سبحان اللہ دی داد نہ دے تے بڑا کنجوس ہے۔ پوچھتے لو بوئے تے کون ہے، آپ کہنے لگے پتر کنڈے دا کھڑکار ہی دسدا ہے محمد آ گیا۔ یہ رازدار نبی ہے، کنڈے دا کھڑکار ہی دسدا ہے نبی آ گیا۔ نبوت صداقت کے دروازے پہ آ گئی۔ جب دروازہ کھلیا، یا رسول اللہ تسی مینوں بلانا، تسی خود کیوں آئے ہو؟ توجہ نہیں ہوئی، تسی مینوں سد لیندے، تسی کیوں آئے ہو؟ فرمایا مینوں کیوں پوچھدا ہے، اونوں پوچھ جینے مینوں تیرے بوئے تے ٹوریا۔ بھائی پنجابی نہیں سمجھ آتی تو میں اردو شروع کر دیتا ہوں، توجہ ہے میرے بات؟ میرے بات دیکھو ذرا، مینوں نہ پوچھو، اونوں پوچھ جینے مینوں تیرے دروازے تے بھیجیا۔ اس لیے میں دعوت فکر دے رہے ہاں، تنقید نہ کر، تنقیس نہ کر، تکفیر نہ کر، تو بھی اسی دروازے تے آ جا جس دروازے تے ہجرت والی رات نبی گیا ہے۔ اس دروازے تے خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا، مرتضیٰ بھی مل جائے گا۔ آ جا اس سے دروازے تے آ جا، زد چھڑ دے ذرا، زد کو چھوڑ دے، آ جا اس دروازے تے۔ اللہ دا حکم ہے کہ رات نو، میرے بات، اللہ دا حکم ہے ہجرت کرنی ہے، یا رسول اللہ میں تیار ہاں، ناشتہ تیار ہویا، ہاں جی سفر دا انتظام ہویا، چل رہے۔ اللہ دا حکم ہے تسی میرے نال جانا ہے، میں حاضر ہاں، کیوں؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اب سفر شروع ہونے لگا، پھر ادھر دیکھیں، سفر شروع ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے دو ہی لمبے سفر کیتے نے، حافظ حفیظ، دو ہی لمبے سفر حضور نے کیتے، ایک زمین والا، ایک آسمان والا، ایک فرشاں والا، ایک عرشاں والا، اور اینا دونوں سفراں دے اندر جڑے رفیق سفر نال گئے نے، اللہ نے انہاں دی عظمتاں دیاں بھی تمہ دنیا دے اندر بچا دیتی ہے۔ سنو ذرا میرے بات، دو سفر لمبے، ایک سفر دا ساتھی جبریل سی، ایک سفر دا ساتھی صدیق سی۔ آواز آئے تو مزہ آ جائے گا۔ ایک سفر دا ساتھی جبریل، ایک سفر دا ساتھی صدیق، جیڑا ہجرت والی، جیڑا معراج والی رات نال چلیا او سید الملائکہ بن گیا، جیڑا ہجرت والی رات نال چلیا او سید الصحابہ بن گیا، جیڑا معراج والی رات نال چلیا او سدرہ تک گیا، ہجرت والا حجرے تک گیا۔ یاری دو طرح دی ہوندی، ایک توڑ دی، ایک موڑ دی۔ جبریل موڑ دا ساتھی سی، صدیق توڑ دا ساتھی سی۔ لو جناب والا کر دے اندروں نکلے اور ہم جا رہے نے بیت اللہ والوے کے حضور دیاں کھچ آنسو آ گئے۔ خطاب کیتا او میں اس وقت اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو گئے۔ میں بیان یہاں کر رہا ہوں، مجھے غار سور بھی نظر آ رہی ہے، پہاڑ جبل نور بھی مجھے نظر آ رہا ہے، توجہ میری طرف کرو۔ نکلے او 5 میل باہر او پہاڑ آ گیا، جبل سور، ٹوڑے جا رہے ہیں حضور اور ابو بکر، تے حضور نو ٹھڈے لگ رہے ہیں، پیر پھسل رہے ہیں، او پتھر لگ رہے ہیں۔ آفسا عرض کیتا حضور میرا دل چاہتا ہے تسی میرے تے سوار ہو جاؤ،
میں آپ دے پیر زخمی نہیں ویکھ سکدا میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ پنجابی دے حضور نے فرمایا صدیق نیواں ہو میں تینوں اچا کراں اچا ہی نہیں میں تینوں سچا کراں کندھے پہ بیٹھ گئے چڑھائی سخت تھی سنگین و ناہموار رستہ تھا نکیلے پتھروں کا فرش تھا اور پرخار رستہ تھا نبی کے پائے نازک میرے بات نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو بصد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو حاضر رہنا ذرا میرے بھائی ایک منٹ دیکھنا ذرا کندھے تے بیٹھ جدوں کسی نو بٹھاؤ نا کندھے تے وہ ہاتھ ایتھے رکھ لینا تیرے سے طاقت ہے ہمت ہے تے نبی دا ہاتھ ہٹا لے انہیں صدیق دے سر تے رکھ دیتا ہٹا لے نہیں پتا چلے مسجد دا نام اسلامی سنت جدوں کوئی کسی نو کندھے تے بٹھا لے اڈیاں ایتھے لگدیاں نے ایک نبی دیاں اڈیاں لگیاں زمزم نکل آیا ایک نبی دیاں اڈیاں نکلیاں صداقت کا چشمہ نکل آیا پھر میں کہنا جس پتھر تے کھلو کے خلیل نے اللہ دا گھر بنایا میری آنکھاں دے سامنے میں ہن بھی دیکھ رہا اینے پیر خلیل دے اس پتھر دے اندر نے جس پتھر تے کھڑے ہو کے خلیل نے اللہ دا گھر بنایا او دے سینے تے خلیل اللہ دے قدمہ دا نشان ہے ابو بکر دا سینہ ویکھے تے حبیب اللہ دے قدمہ دا نشان نہ خلیل کے قدموں کے نشان کو کوئی مٹا سکے نہ حبیب اللہ کے قدموں کو کوئی مٹا سکے ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا جس وقت حضور نے صدیق اکبر تے کندھے تے سواری کی تھی اوپر ویکھ تھلے وے تور صدیق دیئے ٹور نبی دیئے سبحان اللہ تور صدیق دیئے ٹور نبی دیئے صدیق دا تخت ویک نبی دا تخت ویک صدیق دا بخت ویک آواز نہیں آئی ذرا نبی دا تخت ویک صدیق دا بخت ویک نہیں سمجھ آئی میں اور سمجھا دینا بوٹا آمب دا ہوئے اوپر آمب نظر آئے گا بوٹا سیب دا ہوئے اوپر سیب نظر آئے گا بوٹا انار دا ہوئے اوپر انار نظر آئے گا بوٹا امرود دا ہوئے اوپر امرود نظر آئے گا اکھا کھول کے بیکھلا ذرا بوٹا صداقت والا ہے نبوت پھول نبوت والا ہے سبحان اللہ پھول نبوت والا لے کے جا رہے ہیں او سامنے غار آگئی مجھے نظر آ رہی ہے عرض کیتا حضور تسی ایتھے بیٹھ جاؤ میں ذرا اندر صفا کر لواں جدوں صفائی کی تھی عرض کیتا حضور آ جاؤ تھکاوٹ بڑی ہے رستے دے اندر سواری نہیں میرے کندھے سواری بن گئے تھے بستر نہیں میری گود بستر بن جائے میری طرف جدوں گود دے اندر سر مبارک رکھ لیا پاس حسن کے کیا عشق لاجواب ہے پاس حسن کے کیا عشق لاجواب ہے جیسے رحل پہ کھلی خدا کی کتاب ہے رخ یار کو تکتا ہوں آپ سبز گنبد دیکھ کر آئے عمرہ کر کر آئے تو لوگ آپ کی دعوتیں کرتے ہیں وہ گنبد والے کو گود میں سلا کے بیٹھا سبحان اللہ رخ مصطفیٰ ہے رخ یار کو تکتا ہوں اس لیے غور سے پھر سنو ذرا رخ یار کو تکتا ہوں غور سے اس لیے کیوں کہ پڑھتے ہیں کتاب اہل ذوق آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہ پڑھتے ہیں اہل ذوق کتاب
آہستہ آہستہ یار یار کی گود میں آرام کر رہا ہے. وہ کالا آ گیا نام سپ ڈسدا رہے صدیق ہسدا رہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یاری ٹوٹ جائے. عقل آ گئی شک آ گیا. میں بھی پھر پنجابی چ کہنا عقل آ گئی شک آ گیا. عشق کہن لگا عقل کہن لگی صدیق پیر نو ہلا جندڑی بچا سونے نو جگہ. سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ. تھوڑی دیر گھبرانا نہیں. ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے گھبرانے کی میں بھی کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. توجہ میں حافظ صاحب عقل اور عشق دا مقابلہ ہوئے. عقل کہن لگی پیر نو ہلا سپ نے ڈنگ مارے پیر نو ہلا جندڑی بچا سونے نو جگہ. سبحان اللہ. پیر نو ہلا جندڑی بچا سونے نو جگہ. عشق کہنے لگا صدیق دے پیچھے نہ لگی یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں. پھر میں کی کراں عشق کہنے لگا صدیق پیر نہ ہلا نہ جندڑی بچا نہ سونے نو جگہ لگی توڑ نبھا. جس وقت اس نے ڈسنا شروع کیا ڈنگ ماریا آنسو لگا گر. آواز آتی ہے رک جا ذرا تو بھی بڑا قیمتی ہے. کسی کے آنسو بدر میں گریں گے احد میں گریں گے تبوک میں گریں گے کربلا کے اندر گریں گے. صدیق تیرا آنسو بڑا قیمتی ہے رک جا یہاں. یا اللہ اس کو کون سی زمین دینی ہے. آواز آتی ہے اس کے آنسو کا پہلا قطرہ رخسار مصطفیٰ کو گرا. جب یہاں قطرہ گرا حضور تو آرام کر. حضور نے کہا وہ یار تینوں کی ہو گیا. اور اس سے جملے تے پوری دنیا قربان ہے. وہ یار تینوں کی ہو گیا. عرض کیتا حضور مینوں سپ نے ڈنگ ماریا. فرمایا پیر میرے ول کر آپا کیڑا کسی ہسپتال وچ جانا. پیر میرے ول کر. آپ نے لعاب مبارک کڈیا صدیق دی ایڑی تے لایا تے ٹھنڈ پے گئی. نہیں حالے آواز نہیں آئی. جدو ٹھنڈ پے گئی حافظ صاحب حضور نے فرمایا مانگ کی منگدا ہے. نہیں سمجھا. میں نے تو کچھ نہیں مانگنا. اگر آپ نے مجھے خراب کرنے کی کوشش کی نا پھر آپ کے اور کھانے میں میں ذرا لیٹ کر دوں گا. سبحان اللہ کہو ذرا. مانگ کی منگدا ہے. جدو لعاب لایا شفا ہو گئی. فرمایا مانگ کی منگدا ہے. عرض کیتا حضور نہ دولت منگدا نہ شہرت منگدا نہ میں تاج و تخت منگدا. النظر الى وجہ رسول اللہ. سونیا میری تے تمنا ہی تین نے میری آرزو ہی تین نے. بچی میری ہووے خدمت تہاڈی ہووے مال میرا ہووے ہاتھ تہاڈا ہووے نظر میری ہووے چہرہ تہاڈا. ماشاءاللہ. حافظ صاحب اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی. دولت بھی کام آئی بچی بھی کام آئی. اور آج بھی دیکھ لو دنیا میں دیکھ لو دنیا میں بھی صدیق کی آنکھ تھی چہرہ نبی کا تھا. آج روضے کے اندر بھی دیکھ لو آنکھ صدیق کی ہے چہرہ مصطفیٰ. مانگ کی مانگدا یا رسول اللہ میں دولت اور شہرت نہیں مانگدا. النظر الی وجہ رسول اللہ. میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا ذرا توجہ کرنا. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آج تو پہلا آیا کل میں پہلا جاواں گا. سبحان اللہ. آج غارے جو تو پہلا ہے. اچھا قرآن کی ترتیب پڑھ کر آپ کا نام زبیر صاحب قرآن پڑھو. واللیل سورت پہلے ہے والضحیٰ بعد میں. سبحان اللہ. واللیل پہلے ہے والضحیٰ بعد میں. واللیل میں صدیق کے فضائل ہیں والضحیٰ میں مصطفیٰ کے فضائل ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے تک پہنچنے تو پہلے صدیق کو پڑھ کر آگے آنا پڑے گا. پہلے صدیق کو پڑھ کر پھر میری طرف آنا پڑے گا. سنو ذرا میرے دوستو بزرگوں حضور نے فرمایا آج تو پہلے آیا ہے کل میں پہلے جاؤں گا. آج صفائی تو نے کی ہے کل صفائی میں کروں گا. آج انتظام تیرے ہیں کل انتظام میں کروں گا. آج دشمن میرے ہیں حفاظت تو کر رہا ہے کل دشمن تیرے ہوں گے قیامت تک حفاظت کرتا ہے. ایک میں بڑی پیاری گل کر کے ان تقریر ختم کرتا ہوں. حافظ صاحب ذرا سنو. جس پتھر تے کھلو کے آپ کا نام اجمل صاحب. جس پتھر تے کھلو کے
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا بنایا. او پتھر کہن لگا یا اللہ پھٹیاں دا بھی تے کرایہ ہوندا ہے, گھوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے, پوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے. یہ تھانوں پنجابی سمجھ آ رہی ہے بولو تے صحیح. سبحان اللہ. یا اللہ پتھر کہن لگا گھوڑی دا بھی کرایہ, پوڑی دا بھی کرایہ, پھٹیاں دا بھی کرایہ ہوندا ہے. تے میں بھی تے تیرے گھر دی تعمیر وچ شامل ہویا, مینوں بھی کچھ دے. پتھر کہنے لگا مینوں بھی کچھ دے. تو کی مانگدا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا, میں ذرا تو کی مانگدا ہے؟ یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگدا, بس مینوں اپنے دروازے دے کول بٹھا لا. حاجی لوگ میرے ول ویکھدے رہن, میں تیرے ول ویکھدا رہاں. ماشاءاللہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. 63 سال دا بابا بھی بولیا, صدیق اکبر بھی بولیا, او پتھراں دیاں سننا لیا, اوے پتھراں نو سلے دین والیا, اوے پتھراں نو انعام دین والیا. اونے تے خلیل نو چکیا, میں تیرے حبیب نو چکیا. مینوں بھی کچھ دے. تو کی منگدا ہے؟ یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگدا, بس مینوں اپنے محبوب دے نال بستر عطا کر دے. آواز آئے تو میں جملہ دے والا. لاکھ روپے دا جملہ تسی 50,000 ہی دے دینا. سبحان اللہ تو دیو ذرا. یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا, بس مجھے اپنے محبوب کے ساتھ بستر چاہیے. آواز آتی ہے تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے. جب آخری وقت آیا بچی نو بلا کے کیا, بیٹا عائشہ میں جدو فوت ہو جاؤں میں نے غسل دینا, میں نے کفن دینا, پھر میں نے میرا جنازہ پڑھانا, پھر میں نے روزے تے لے جانا, حضور نو میرا سلام دے دینا اور کہہ دینا کہ غلام آ گئے. سبحان اللہ. دروازہ کھول جاوے تے اندر نہیں تے او سامنے جنت البقیع دفنا. سبحان اللہ. حافظہ میں وجدانی آدمی لگا میں جملہ کہہ, میں فوت ہو جاؤں جنازہ غسل پھر کہہ دینا جی غلام آیا, اگر کھل جاوے تو پھر میں نے اندر دفنا دینا, ورنہ جنت البقیع. بچی پتہ کی کہنے لگی, کروڑ روپے دا جملہ. بچی کہنے لگی ابا جی بڑے وثوق نال آپ کہہ رہے, بڑے یقین نال تسی کہندے ہو کہ بوا کھل جائے گا, تہاڈا بھی امتحان ہے. بڑے یقین سے آپ کہتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے, بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے گا. فرمایا بیٹا میں یقین نال ہی کہہ رہے ہیں, میرا سلام دینا, بوا کھل جائے گا. ابا جی کیوں؟ ایتھے ایک کلندر بولے ایسے, انہیں کہا جنے کچھ پلے ہوئے کہتے بوا کھول ویسے. جنے کچھ پلے ہویا تے بوا, ذرا تسی اپنی زبان نال کرو, کہو نا ذرا, جنے کچھ پلے ہویا تے بوا, جنے کچھ پلے ہویا تے بوا کھول ویسی. میرا سلام دینا, پھر کہہ دینا غلام آ گیا ہے, دروازہ کھل جائے گا. ابا جی بڑے یقین نال کہہ رہے, فرمایا تیے ہاں جدوں میرے بوئے تے ایسی میں کدوں پوچھے سی تو کون. سبحان اللہ. کھل جائے گا. جدوں کیا سلام غلام آ گیا, اندروں آواز آ رہی ہے ادخلوا الجنت ادخلوا الحبیب الی الحبیب. اس یار نو یار نال ملا دو. لگا جے میں جملہ کہیں, اس یار نو یار نال ملا دو. آفت صاحب روزہ خدا نے دے دیتا, سینہ مصطفیٰ نے. ساری زندگی نہیں چھڑیا, کیوں نہیں چھڑا؟ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, اور ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین, ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین, چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں ہے, کیوں ہے کیا کر, چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں. جنت میں ہے سب کچھ, جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں, جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں, پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے.
آپ کی رعایت کرتے ہوئے میں بیان ختم کر رہا ہوں، ورنہ 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے عشق میں، محبت میں اور اللہ اضافہ فرمائے۔ حافظ صاحب اور ان کے والد اور جتنے دوسرے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکات حاصل فرمائے۔ جو نزدیک سے آئے ہیں حافظ صاحب اور کو پڑھو دعا کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ ایک تو شاہ صاحب کی سیڑھیاں تھوڑی سی ہیں، وہ لے جائیں آپ، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں مغرب سے بیمار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ممبر پر بیٹھتے ہی مجھے شفا دے دی۔ ایک تو میرے لیے دعا کریں اور دوسرا میرے ادارے کے لیے بھی دعا کریں، اس کے جتنے مسائل ہیں اللہ وسائل میں تبدیل فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ وہ سفر جو ہے ان کے لیے آسان فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ جو دنیا چھوڑ چکے ہیں تیرے پاس ہیں، 70 مائیں کیا ہے تجھے تو کائنات کی ساری ماؤں سے بھی بندے کے ساتھ زیادہ پیار ہے، اللہ رحمت کا معاملہ، اللہ بخشش کا معاملہ فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین، کرونا وبا ہے، بلا ہے، عذاب ہے، تیری ناراضگی ہے، اس خفیہ دشمن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بچے، جوان، بوڑھے جتنے بیمار ہیں میرے اللہ سب کو اس جلسے کی برکت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، نمازی بنا، یا اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین، ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ حافظ صاحب کا یہ اجتماع رکھنا اور ان کے ساتھ جن حضرات نے تعاون کیا اور جو بھی جس رنگ میں کرتا ہے اللہ قبول و منظور فرما۔ حافظ صاحب کی بڑی قربانی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ علماء کے ساتھ بہت زیادہ محبت، الفت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اسی نسبت کو قیامت کے دن جنت کا ذریعہ۔ جتنے دوست احباب نمازی آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ الہ العالمین، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں مغفرت فرما، اللہ زندگی ایسی عطا، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین، مہر کر قہر نہ کر، چھوڑ دے پکڑ نہ کر، بخش دے حساب نہ کر، بغیر حساب کتاب کے ہمیں پاس فرما۔ اللہ زندگی ایسی عطا فرما، ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اہل بیت کی قدر و شان ہو، نکلتی جان ہو، ہماری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تیرے محبوب کے روضے کی طرف دھیان ہو۔ یا اللہ جب وقت موت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اجمعین برحمتہ۔